بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سی ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں جس میں ہم دیوبندی مفتی اور مولوی سعد کامران کے ایک دھوکے بازی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لا نبی آبادی والی حدیث یا اس کا ٹکڑا اکثر پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتا، تو چونکہ اس پر ان کے مولوی جو ہیں جیسے الیاس کومن صاحب کہتے ہیں کہ یہ دلیل کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہیں یہ جواب دے دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے، تو اس لیے وہ کوئی بات بنتی نہیں۔ تو اب مولوی صاحب نے بڑا تحقیق کر کے ایک دھوکہ تیار کیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب نے ایک کمنٹ کیا ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے کا کمنٹ ہے، ابھی سے لکھا ہے 4 گھنٹے پہلے کا۔ تو اس میں انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہے 6220 نمبر وہ نکالی، اس میں دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے، یہ عربی اوپر ہے، اس میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ لا نبوت آبادی کے الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لا نبوت آبادی کے الفاظ لکھے ہیں، جس سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی دیکھ لیں کہ ہم نے ایسی حدیث دکھا دی ہے جس میں لا نبوت آبادی کے الفاظ ہیں، لا نبی آبادی کے الفاظ نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو اس جگہ پر نہ تو کوئی انہوں نے راویوں کے نام لکھے ہیں اور نہ کوئی اس کی تفصیل لکھی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ عوام کو دھوکہ دیا جائے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے لا نبوت آبادی کے الفاظ ہیں، یہ حدیث ہے 6220 نمبر مسلم شریف کے اندر، اور کہہ رہے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جی دیکھ لیں اب ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، حالانکہ میں آپ کو بھی ثابت کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے، یہ والی حدیث میں پہلے واضح طور پر بتا دوں کہ کئی جگہ پر آئی ہے، لیکن ہم نے غور یہ کرنا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن ہر جگہ پہ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو آخری راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، وہ اکثر روایات میں ایک ہی ہیں، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4416 ہے، اس کے اندر ہے، یہ اوپر عربی عبارت ہے ساری، اور امید ہے کہ دوست یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، حدثنا مسدد، کہ مجھے جو یہ بات بیان کر رہا ہے یعنی کہ امام بخاری، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا مسدد، کہ مجھے مسدد نے بتایا، اسے یحییٰ نے بتایا، اسے شعبہ نے بتایا، اسے حکم نے بتایا، اسے مصعب ابن سعد نے بتایا، اور ابن سعد یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راوی، تقریباً ساری احادیث یا روایات کے اندر سعد بن ابی وقاص اصل بندے ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کسے سنی؟ ان ابی ہی، اپنے باپ سے۔ بات کیا سنی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج الی تبوک، کہ جنگ تبوک جب ہونے لگی تو واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، تو تھوڑی دور جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، یہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی دور جا کر فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے جی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر ذکر ہے، ان سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور جو ہے بچوں کا اور عورتوں کا دھیان رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ہے نا وہ جو ہے بعض جگہ لکھا ہے رونے لگ گئے، بعض جگہ انہوں نے کوئی بات اس طرح کی یا پریشانی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضیٰ، کیا تو اس بات میں راضی رہی ہے؟ یہاں سے ابھی میں پڑھ رہا ہوں،
یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ آگے آ گیا ہے. اللہ مگر یہ کہ انا ہو کہ لیسا نبی و بعدن، تو میرے بعد نبی نہیں ہے. ہم اس کو اس طرح کہیں گے یا اس کا وہ بھی مطلب کر لیں جو وہ کرتے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس میں مضمون یہ بنتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر جانے لگے ہیں اور حضرت علی کو پیچھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جانے لگے ہیں. تو حضرت علی نے پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر گئے 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کے اوپر نگران مقرر کر گئے. ٹھیک ہے جی. اب ہماری بحث اس سے نہیں ہے کہ اس کا معنی ختم نبوت کے ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہوتا ہے. ہم نے صرف یہاں یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اس نے لا نبوت آبادی کے لفظ استعمال کیے ہیں نا، وہ نبوت کے الفاظ جو ہیں وہ یا اس میں اس کی یہ صورتیں ہیں، یا تو وہ جھوٹ ہے یعنی کہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑا ہے، یا وہ صاحب کاتب ہے کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، یا کسی کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے وہ نبی کی جگہ نبوت کا لفظ لکھا گیا ہے. کیونکہ اصل راوی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس طرح میں آپ کو یہ ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں دیکھیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے اصل راوی ہیں. ٹھیک ہے. اور بات وہی بیان ہو رہی ہے جو باقی کی احادیث میں آپ کو دکھاتا ہوں بیان ہوگی. یہ صحیح بخاری کی، یہ دیکھیں یہ اوپر حدیث نمبر 4416 ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آئیے آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں باقی کی روایت. اس میں آپ یہ راوی بھی دیکھ لیں، مسدد ہے، یحییٰ ہے، شعبہ ہے، حکم ہے، اور مصعب ابن سعد ہے ان ابی ہی، یعنی مصعب ابن سعد نے اپنے باپ سے یعنی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے. تو اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اصل راوی ہیں. آئیے اگلی دیکھتے ہیں روایت. یہ دیکھ لیں 4416 صحیح بخاری ہے. اب اس میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں لا نبوت آبادی کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں ہے لیسا نبی آبادی. نبی کے الفاظ ہیں، نبوت کے الفاظ نہیں ہیں، جیسا کہ یہ مولوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ لا نبوت آبادی ہے، اور یہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے. یہ بات غلط ہے، یہی ہم نے ثابت کرنا ہے. اصل الفاظ نبی کے ہیں، نبوت کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم اگلی حدیث پہ جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کیا تھی، نمبر 4416. اس سے بعد یہ صحیح بخاری ہی ہے. اس میں حدیث نمبر ہے 3706، یعنی کہ یہ وہی حدیث نہیں ہے، وہی روایت نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ ایک روایت ہے. اس کا نمبر ہے جی 3706. اس میں اب دیکھتے ہیں کہ راوی کون کون ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ہے محدث، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راوی ہے محدث بن بشار، پھر آگے ہے غندر، پھر آگے ہے شعبہ، پھر ہے سعد. ٹھیک ہے. یہ وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی آگے، یعنی کہ یہ بات اصل میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. ان سے آگے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں تھوڑا مختلف ہیں. یعنی کہ اس میں دیکھیں مسدد تھا اور یحییٰ تھا اور شعبہ تھا، اور اس میں دیکھیں یہ وہی شعبہ ہے اور اس سے غندر نے سنا اور اس سے بشار نے سنا. یعنی کہ یہ شعبہ نے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. قالا، انہوں نے کیا کہا، سمعت ابراہیم ابن سعد ان ابیہ، کہ ابراہیم ابن سعد نے اپنے باپ سے سنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سنا. قالا، انہوں نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چوتھے خلیفہ تھے، اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ کیا تو اس انہوں نے باقی واقعہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ جنگ تبوک پر جا رہے تھے اور پیچھے عورتوں کے پاس چھوڑے، ان کو چھوڑ کے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ حضرت علی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو مجھ سے وہی درجہ حاصل کرے جو موسیٰ کو ہارون سے تھا، یعنی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا ایسے ہی میرے لیے تو ہے. اب اس بات پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس راوی نے آگے وہ بات ہی بیان نہیں کی کہ لا نبی آبادی والی، وہ بات ہے ہی نہیں اس کے بعد. یہ دیکھیں یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہی موجود نہیں ہے جو یہاں آگے یہ الا انہ لیس نبی آباد، یہ لفظ اس میں ہے ہی نہیں، دوسری روایت میں موجود ہی نہیں ہے. اس لیے اس کا تو ویسے جھنجھٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی دو روایتیں. یہ آگے آگی صحیح مسلم. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مولوی صاحب نے جو حوالہ دیا ہے وہ 6220 نمبر حدیث کا ہے. ٹھیک ہے جی.
لیکن ہم نے اس سے پہلے تھوڑا سا مطالعہ کیا تو صحیح مسلم کے اندر ہی ہمیں یہ دیکھیں 6217 نمبر، یعنی جو 220 اس نے بیان کی ہے مولوی نے، اس سے 2-3 حدیثیں پیچھے مولوی صاحب نے یہ پیچھے والی حدیث کیوں چھوڑی، اس سے دو نمبر بعد والی حدیث کیوں لی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ دھوکہ دینا مقصود تھا عوام کو، اور وہی انہوں نے کیا۔ یہ 6217 نمبر حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی نے مجھے بیان کیا، یہ صحیح مسلم فرما رہے ہیں، اور ابو جعفر محمد بن صباح عبید اللہ قواریری سری بن یونس کلہم، ان سب نے کہا ہے ان یوسف مہاجشون، یوسف مہاجشون سے، واللفظ لابن صباح حدثنا یوسف ابن سلمہ الماجشون یعنی کہ اس نے اس سے سنا۔ یہ اب راویوں کے نام بیان ہو رہے ہیں، یوسف ابن سلمہ ماجشون، محمد بن المنقدر، سعید ابن المسیب، ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سعد بن عامر ابن ابی وقاص نے اپنے باپ سے، باپ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹے کا نام کیا ہے؟ عامر۔ اس کا میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ یہ ہے جو بات ہم غور ابھی کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے راویوں نے سنا کس سے ہے؟ سعد ابن مسیب نے سنا کس سے؟ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے، یعنی کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بیٹے سے باقی ساروں نے سنا ہے جو اس لسٹ کے اندر یہ پیچھے سارے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو ابھی اب ان ابی ہی کہ اپنے باپ سے انہوں نے سنا، اب سنا کیا ہے یہ غور کریں۔ قالا، ان کے والد نے فرمایا، یعنی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا؟ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ یہ واقعہ وہی چل رہا ہے، اسی وقت کا بیان ہے اور اسی کو سارے راوی بیان کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ کے جانا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی کا اظہار کیا، جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تھے ضروری کام تو پیچھے ہارون کو چھوڑ گئے علیہ السلام کو، تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الا، مگر فرق کیا ہے؟ انہو، بے شک، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یا تو میرے بعد نبی نہیں۔ اس میں بھی آپ غور کر لیں کہ نبی کے لفظ ہیں، الفاظ موجود ہیں، نبوت کے الفاظ کہیں موجود نہیں، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں، میرے بعد نبوت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ والے وہ عربی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث نمبر ہے جو اس نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے 3-4 حدیثیں ابھی تک بیان کر دی ہیں کہ جس میں نبی کے الفاظ، لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں، لا نبوت آبادی کے الفاظ نہیں ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت والی جو ہے وہ غلطی ہے، یا تو وہ کسی نے جان بوجھ کر تحریف کی ہے، جھوٹ بولا ہے، یا حافظے کی کمزوری یا لکھائی کی غلطی کی وجہ سے وہ نبی سے نبوت بن گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سنیں، قالا سعید، ان سعید نے کہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَا بِهَا سَعْدًا، آگے وغیرہ وغیرہ واقعہ لکھا ہے، وہ ہماری اس بحث سے متعلقہ نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی، اور مولوی صاحب نے پیش کی تھی 6220 نمبر، ہم نے پیش کی ہے 6217 نمبر۔ اب اس سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 6218 نمبر پر بھی اسی مضمون کی حدیث دوسرے راویوں سے بیان ہوئی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ مولوی صاحب نے 617 نمبر حدیث چھوڑ دی، 618 نمبر بھی چھوڑ دی، تو 620 کو جا کے بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دھوکہ یہ دینا چاہتے تھے وہ 617 اور 618 سے یہ نہیں دے سکتے تھے، وہ 620 سے دے سکتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ آگے احمدی مسلمان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست دی ہے کہ وہ ان کے جھوٹ کو پکڑ کر عوام کے سامنے بیان کر دیا کریں، تاکہ مولویوں کے جھوٹ جو ہیں ان سے جو سعید روحے ہیں وہ بچ سکیں۔ لکھا ہے وہ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے جی، ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مجھ سے بیان کیا یا ہم سے بیان کیا، حدثنا غندر ان شعبہ، غندر نے شعبہ سے بیان کیا، وحدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار، اور محمد ابن مثنى اور ابن بشار نے کہا، قال حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے محمد ابن جعفر نے بیان کیا، حدثنا شعبہ، تو ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان الحاکمی، حکم سے سن کر،
ان مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے مصعب سے سن کر، یعنی کہ ان سعد ابن ابی وقاص، اس نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوہ تبوک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک پر پیچھے چھوڑ کے جانے لگے۔ فقالا، انہوں نے فرمایا حضرت علی نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تخلفنی فی النساء والصبیان، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا تَرْضَىٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، أَن تَكُونُ مِنِّي بِمَنزِلَةِ ہارون، کہ تو مجھ سے وہی نسبت حاصل کر لے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، غیرہ انہ لا نبی بعدی۔ غیرہ کیا ہے؟ اب یہ غیرہ کا لفظ بھی بڑا اہم ہے یہاں، کہ غیرہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے واقعہ میں اور میرے اور تیرے واقعہ میں فرق کیا ہے؟ انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد تو نبی نہیں ہے۔ ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھا، یا موسیٰ کے علاوہ بھی نبی تھا، لیکن تو نبی نہیں ہے۔ لیکن اہم بات جو ہماری اس آج کی بحث سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی لا نبیہ کے الفاظ ہیں، لا نبوتہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ہم نے کوئی 5ویں دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ وہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جنہوں نے یہ واقعہ آگے مختلف لوگوں کو بیان کیا، اور مختلف لوگوں نے اس کو آگے بیان کیا ہے، لیکن اصل سننے والے جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص ہی ہیں، اور وہی ایک ہی واقعہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے پیش کیا وہ کیا تھا۔ 6217 نمبر صحیح مسلم کی وہی اسی کتاب سے جسے مولوی صاحب نے پیش کیا ہم نے پیش کیا ہے۔ تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے پیش کی تھی 6220 نمبر حدیث، اس میں کیا لکھا ہے اور اس کے راوی کون سے ہیں، ذرا آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دیں تاکہ جو جتنے بھی شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہیں وہ نکل جائیں۔ یہ ہے جناب وہ 6220 نمبر روایت جو مولوی صاحب نے پیش کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہ لا نبوت بعدی، 6220 نمبر روایت، اور صحیح مسلم کی یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے روایت پیش کی ہے، وہ بھی ہم نے ڈھونڈ لی ہے۔ تو یہ 6220 نمبر اب ہم روایت صحیح مسلم کی دیکھتے ہیں، یہ 6220 اوپر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو بیان کرنے والے ہیں ان میں راوی کون کون سے ہیں۔ لکھا ہے حدثنا قتیبہ ابن سعید، قتیبہ ابن سعید نے کہا، و محمد ابن عباد، اور محمد ابن عباد نے کہا، و تقاربا فی اللفظ، اور اس کے لفظ ملتے جلتے تھے۔ قالا، انہوں نے کہا، حدثنا حاتم، ہمیں حاتم نے کہا، ہو ابن اسماعیل، اور وہ ابن اسماعیل ہے، یعنی ابن اسماعیل کا نام ہی حاتم ہے۔ ان بکیر ابن مسمار، بکیر ابن مسمار سے اس نے سنا تھا۔ ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، کس سے انہوں نے سنا ہے؟ یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں ہائی لائٹ کر کے کہ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے یہ بات انہوں نے سنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے بکیر ابن مسمار، یہ کہہ رہا ہے میں نے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عامر سے ایک بات سنی، ان ابی ہے، یعنی کہ حضرت سعد بن وقاص سے، قالا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 6220 میں یہ جو عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے نا، یہ اس لیے قابل غور ہیں کہ یہاں بات سنی ہے مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص سے، لیکن یہاں آپ غور کریں یہ وہی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ہیں 6217 نمبر حدیث میں، جس میں لا نبی بعدی کے الفاظ کہے ہیں۔ راوی مختلف ہیں لیکن اوپر جس سے یہ بات سنی گئی ہے وہ وہی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے جس سے بات سنی گئی ہے۔ یہ وہی جو 6220 میں یہ یہاں بھی وہی راوی ہیں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سعد ابن ابی وقاص، اور وہی یہ دیکھیں اس میں بعد میں جا کے انہ لا نبوت بعدی کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اس سے صاف 100% ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو راوی اندر ہیں انہوں نے کہیں یہ سننے میں غلطی کی ہے، یا جو کتابت کرنے والے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا جان بوجھ کے تحریف کی گئی ہے کہ نبی کی جگہ پر نبوت کے الفاظ لکھے گئے ہیں، ورنہ یہ دونوں جو احادیث ہیں ان میں راوی 100% عامر بن سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک جگہ پر لا نبی بعدی کے الفاظ ہیں،
اور دوسری جگہ پر وہی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ہیں اور وہاں لا نبوت آبادی کے الفاظ ہیں. یہ 6218 نمبر 17 نمبر 6220 نمبر احادیث ہیں. ان میں راوی مختلف ہیں لیکن الفاظ وہی ہیں. یہ واقعہ سارا وہی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم جو ہے یہ دیکھیں تسبو لکھا ہوا ہے کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے یا برا بلا کیوں نہیں کہتے علی کو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3 ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں کہ میں ان کو کبھی بھی برا بلا یا گالیاں میں نہیں دے سکتا، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے لیے ہوتی تو میں اس کو سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر سمجھتا. سمعت تو انہوں نے فرمایا میں نے کیا کیا سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلفہ فی بعض مغازیہ، کسی ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے چھوڑ گئے. فقال لہ علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، کہ تو مجھے کیا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں میں اور بچوں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ دیکھیں وہی 100% وہی واقعہ ہے. الا انہ لا نبوت آبادی، یہ دیکھیں وہی 100% واقعہ ہے لیکن اس میں نبی کی جگہ پہ نبوت کے الفاظ کسی نے کہہ دیے ہیں. یہ وہی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی آبادی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل میں نبوت کے الفاظ نہیں ہیں، لا نبیہ کے بعدی کے ہی الفاظ تھے جن میں عامر بن سعد ابن ابی وقاص ہی راوی ہیں جنہوں نے اپنے والد سے سن کر بات آگے بیان کی ہے. اور وہی واقعہ جنگ تبوک کا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے، جس سے ثابت ہوا کہ وہ جو نبوت کے الفاظ ہیں وہ غلط ہیں اور وہ یا تو تحریف ہے یا وہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کہے گئے یا وہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے نبیہ کے الفاظ نبوت بن گئے. اصل میں یہ لا نبی آبادی کے ہی الفاظ ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح مسلم کی 6221 نمبر حدیث ہے. یہ اس سے اگلی حدیث ہے جو مولوی صاحب نے پیش کی تھی اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ محمد بن مسنہ ابی بشار سے سنا قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن سعد ابن ابراہیم سمیت ابراہیم ابن سعد عن سعد. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ابراہیم نے سنا اپنے باپ سے یعنی سعد ابن ابی وقاص سے. سنا کیا کہ وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ اما ترضی، وہی بالکل الفاظ ہیں کہ کیا تو راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اور اس کے آگے وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو لا نبی آبادی یا لا نبوت آبادی والے الفاظ تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی 3 4 6217 نمبر 6218 نمبر اور 6220 نمبر جو دھوکہ دینے کے لیے مولوی نے استعمال کی، اس سے اگلی حدیث 6221 نمبر میں وہ الفاظ ہیں ہی نہیں اور پچھلی میں لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں، لا نبوت آبادی کے الفاظ نہیں ہیں، جس سے 100% یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ الفاظ غلطی سے لکھے گئے ہیں. اور اسی بیٹے نے باقی 2 بیٹوں نے بھی الفاظ جو ہیں لا نبی آبادی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک بیٹے نے تو وہ الفاظ ہی نہیں ادا کیے اور جو ایک ہے وہ اسی بیٹے کی روایت میں لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں اور دوسرے راوی نے کہا ہے کہ لا نبوت آبادی کے الفاظ ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر یعنی کہ 99.9% الفاظ لا نبی آبادی کے ہیں اور جو ایک جگہ لا نبوت آبادی لکھا گیا ہے وہ یا تو تحریف ہے یا حافظے یا کتابت کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. تو ابھی مزید ایک آپ کو آگے مزید بتا دوں کہ یہ میرے پاس شاملہ کھلا ہوا ہے جو اسلامی کتابوں کی جو ہے سرچ کا سافٹ ویئر ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہاں بھی میں آپ کو ویسے پہلے دکھا دوں کہ لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں، لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب کا نام ہے تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، دلیل آخر، 457 نمبر پیج. یہ میرے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے میں آپ کو گن کے بتا دوں تو یہ لسٹ کے اندر 32 حوالے ہیں. ٹھیک ہے جناب، جس کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر بھی لا نبوت آبادی کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے. یہ دیکھ لیں، یہ میں ایک حوالہ اندر سے 18 نمبر حوالہ ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں انہو لا نبی آبادی کے الفاظ ہیں، لا نبوت آبادی کے الفاظ نہیں ہیں. اور ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو یہ
جو فقہ کی مشہور کتابیں ہیں جو یہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں چونکہ یہ حنفی فقہ کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانی ہوئی وہ کتابیں ہیں جس کے اندر یہ لا نبی آبادی استعمال ہوا ہے، لا نبوت آبادی استعمال نہیں ہوا۔ تو اب ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کریں گے، یہاں ہمارا مقصد جو تھا وہ حل ہو گیا ہے کہ جو مولوی صاحب نے اس کا بھی اگر کوئی چاہے گا تو میں پی ڈی ایف کی صورت میں اس کو حوالے سارے فراہم کر سکتا ہوں، یہ 32 کے 32، لیکن جو ہم نے بات پہلے بیان کی ہے اس کے مطابق آپ خوب سمجھ چکے ہیں کہ مولوی صاحب نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی وہ دھوکہ ان کا کامیاب نہیں ہوا، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ لا نبوت آبادی کے الفاظ جو ہیں یا تو تحریف ہے یا جھوٹ ہے یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور اصل الفاظ جو ہیں وہ لا نبی آبادی کے ہیں۔ اور ان کی جو فائل کی صورت میں آپ کو یہ سارے حوالے ahmadimuslim.da کے h.ahmadimuslim.da لنک پر مل جائیں گے، وہ میں اپلوڈ کر کے اس ویڈیو کو اس کے ساتھ ہی لگا دوں گا تاکہ اس طرح کے جھوٹے اور دھوکے باز مولویوں کو آپ بعد میں آسانی سے یہ سارے حوالے فراہم کر سکیں اور آپ خود کو بھی بات سمجھانے اور اس پر یقین کرنے میں آپ کو مدد ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ بھی اگر چاہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کسی موضوع پر آپ کو سوال کرنا چاہیں، ہم سے اپنی معلومات شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے جو سوشل میڈیا لنکس ہیں ان سے ہم سے رابطہ کر لیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان غیر احمدی مولویوں کو ہدایت دے اور ان کی عوام کو بھی بات کو سمجھ کر جو ہے ان مولویوں کے دھوکوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو ahmadimuslim.da پیج سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔